لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کے حوالے سے بات کریں تو ان کے انتقال پر بھارتی مداحوں سمیت اداکاروں کو بھی افسردہ کر دیا۔ بھارت کے معروف ترین کامیڈین کپل شرما نے ٹویٹ کرتے ہوئے عمر شریف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ کپل شرما نے سوشل میڈیا پر لکھا، الوداع لیجنڈ۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر بھارتی کامیڈین کپل شرما کا عمر شریف کے انتقال پر اظہار افسوس ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور الوداع لیجنڈ لکھا گیا ہے۔ بھارتی کامیڈین کپل شرما کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں جو آپ اس وقت 92 نیوز کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کا انتقال بھارتی اداکاروں کو بھی افسردہ کر گیا۔ معروف اداکار عمر شریف کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے سندھ کابینہ نے عمر شریف کے اہل خانہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ عمر شریف نے حضرت عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں تدفین کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سندھ حکومت نے عمر شریف کی خواہش کی تکمیل کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمر شریف کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے سندھ حکومت نے ان کے اہل خانہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ عمر شریف کی خواہش تھی کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے۔ وقاص باقر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کے معروف لیجنڈ اداکار عمر شریف کی آخری خواہش کے حوالے سے سندھ کابینہ کے ارکان نے ان کی فیملی کے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور فیملی کی جانب سے بتایا گیا کہ معروف اداکار عمر شریف نے چند خواہشات کا اظہار کیا تھا، جس میں ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے۔ اس حوالے سے سندھ کابینہ ارکان نے ان کی فیملی کی خواہش موصول ہونے کے بعد اقدامات کرنے شروع کیے ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ عمر شریف نے جن جن خواہشات کا کیا تھا اور جس کا ذکر کیا تھا سندھ حکومت کے اختیار میں جہاں کچھ ہوگا وہ اقدامات کرے گی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کا احاطہ چونکہ محکمہ اوقاف کے زیر کنٹرول ہے اور اس کے لیے پوری ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمر شریف کی جو وہاں پر آخری خواہش کے مطابق ان کی وہاں پر تدفین کی جائے۔ تاہم اس کا فیصلہ اہل خانہ اور سندھ حکومت کے نمائندگان جلد ہی کریں گے۔ تو عمر شریف کے اہل خانہ کی جانب سے چند دیگر اقدامات بھی سندھ حکومت کو تجویز کیے گئے ہیں، جس پر ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہماری بات ہوئی صوبائی سندھ کابینہ ارکان مرتضی وہاب اور سعید دلی سے، ان کا کہنا تھا کہ جس طرح عمر شریف کے اہل خانہ نے اور عمر شریف نے جن جن خواہشات کا اظہار کیا تھا اس کے حوالے سے تمام۔ ٹھیک ہے، شکریہ وقاص باقر، آگاہ کر رہے تھے۔ رؤف لالا ساتھ ہی رہی گا۔ میرا صاحبہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکی ہیں۔ میرا جی، عمر شریف صاحب کی جو اس وقت ان کے جانے کی خبر ہے، کیا سمجھتی ہیں کتنی رنجیدہ کر گئی ہے اور انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہوا؟ ان کی جانے کی خبر جنگل کی آگ کی ماند پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس، جب آرٹسٹ زندہ ہوتا ہے تو پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے کچھ پوچھنے بھی نہیں جاتا۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر صرف گھر والے، جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ اتنا میڈیا کے ساتھ ان کی ایسوسیشن نہیں ہوتی یا ان کا رابطے میں نہیں ہوتے۔ وہ لوگ میڈیا انڈسٹری کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح سے فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے۔ اور یہ تو وہ اثاثے ہیں جن کو بہت ہی محبت اور کیئر اور ایک ادارے کی ضرورت ہے۔ جب آرٹسٹ بیمار ہو جاتے، جیسے عمر شریف صاحب جب بیمار تھے، جب وہ تکلیف ان کی شروع ہوئی، تب سے ان کا علاج کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ سارے آرٹسٹ شام کو اکٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، ان کے آفیسز ہوں، جس طرح سے آپ ہاسپٹلز بناتے ہیں، جیسے آپ ایویشن انڈسٹری کے آفیسز بناتے ہیں، آرٹسٹوں کے لیے ایسے اس طرح سے ادارہ کیوں نہیں بناتے آپ لوگ؟ یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو بہترین احتیاط کے ساتھ فنکاروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بہترین تعاون کرنا چاہیے۔ اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو صاحبہ۔ عتیقہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عتیقہ صاحبہ، عمر شریف صاحب کے مزاج پہ، شخصیت پہ بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ گئے ہوئوں کو اگر یاد کیا جائے تو آپ کو بھی یاد کیا جائے گا۔ کیا سمجھتی ہیں کتنے سنہری الفاظ ان کی شخصیت میں کہے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آج ٹی وی چینلز لگائیں اور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمر شریف صاحب سے یہ قوم، یہ ملک کتنی محبت کرتی تھی اور کرتی ہے۔
ایسے جو لوگ ہیں جب اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ پیپل نیور ڈائی. یہ ایسے لوگ نا کبھی مرتے نہیں ہمارے لیے، کیونکہ ان کا کام رہتا ہے، ان کی آواز ہمارے کانوں میں رہ جاتی ہے، ان کی باتیں ہمارے دل میں رہتی ہیں. تو عمر شریف صاحب شاید یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں، ہمارے دل میں ابھی بھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. اور وہ اتنے ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے وہ ایک اتنے بڑا نام تھا. آپ کہیں بھی ایک بڑا نام تھا، اور وہ بڑا نام جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے ذہنوں پر بھی نقش ہے اور دلوں میں گھر بھی کر چکا ہے. عمر شریف صاحب سے جو محبت ہے وہ ایک سرحد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. عتیقہ اوڈو صاحبہ سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی ناظرین کوشش کریں گے. میرا جی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. میرا جی، آپ نے گفتگو سنی عتیقہ صاحبہ کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا نام. کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کے گزرنے کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اگلے 100 سال کے لیے گائیکی دے چکے ہیں، تو عمر شریف صاحب نے اگلے کتنے عرصے کے لیے اس قوم کو مزاح دے دیا؟ یہ عتیقہ اوڈو ایک بہت بڑا نام، بہت خوبصورت کام کیا عتیقہ جی نے، اور انہوں نے ایک حد تک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. جو ابھی میں ان کی بات سن رہی تھی، کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی بات کی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو عمر شریف کو آپ یہ دیکھیں کہ صرف پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے ان کے کام کو. میں جب انڈیا میں تھی، مادھوری جی، سیف علی خان، امیتابھ جی، کون مجھے ایک نام بتائیں جنہوں نے مجھ سے عمر شریف صاحب کے بارے میں نہیں پوچھا. اور مجھے روک کر کیا پاکستان سے آئی ہیں، عمر شریف صاحب کہتے ہیں، وہ کیسے ہیں، اب ڈرامے کیوں نہیں کر رہے، کام کیوں نہیں کر رہے، ان کی فلمیں کیوں نہیں آ رہی. تو ان کی جو چاہنے والے، ان کی جو آڈینس ہے وہ تو دنیا میں ہے. ان کا کام، دنیا انتظار میں رہتے تھے کہ عمر شریف صاحب کا کب سامنے کام آئے گا اور وہ سیکھیں گے. فنکار کے فن کی زندگی کا مقصد ہی تب پورا ہو جاتا ہے کہ جب لوگ یہ انتظار میں رہیں کہ اس کا فن پھر سے کب منظر عام پہ آئے گا. عتیقہ صاحبہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکی ہیں. عتیقہ صاحبہ، بات ہو رہی ہے کہ کتنے عرصے کا مزاح وہ چھوڑ گئے. کیا سمجھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جدت بھی آتی ہے، اسلوب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج سے 30 یا 45 سال پہلے عمر شریف صاحب نے جو مزاح کا اسلوب دیا وہ کتنے عرصے تک برقرار رہے گا؟ وہ دیکھیں جی، عمر بھائی جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے. وہ جو کر گئے ہیں نا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے، شاید کسی نے پہلے نہیں کیا. ہمارے جتنے بھی دنیا میں جو ایسے شوز نظر آتے ہیں وہ بیسکلی انسپائرڈ ہیں عمر شریف صاحب کے کام سے. تو وہ انہوں نے تو بہت ہی اپنا ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ناٹ جسٹ پاکستان.